تو کہتے ہیں ایک بزرگ حج پہ جاتے تھے, حج کرتے آواز آتی کہ بھائی حج قبول نہیں ہوا, اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے, پھر آواز آتی حج قبول نہیں ہوا. تو کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا, قبول نہیں ہوا, قبول نہیں ہوا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہر سال حج کے بعد آواز آتی ہے غیب سے کہ قبول نہیں ہوا, تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے بھائی میرے بس میں تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا, میرے بس میں کیا ہے؟ اب میں تکبر میں آ جاؤں, بولوں قبول اللہ جا, تو نہیں کر رہا تو جاؤ, ہم بھی نہیں کر رہے. دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے بھائی, میں 3 دفعہ آپ کسی بندے کو منائیں گے, میرا عذر قبول کر لے, پھر بھی نہیں کرے گا, بولے گا بھاڑ میں جا یار, تجھے منانے کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے غم ہے نا. انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے, اللہ کے ساتھ ایسا نہیں. اللہ کو جھکنے والے لوگ پسند ہیں بھائی. غم میں دیا تو غم میں تسلی رکھو, خوشیاں دی تو خوشی میں اتراؤ نہیں, کس کا شکر ادا کرو؟ میرا شکر ادا کرو. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. قرآن میں اللہ ایسے ہی لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے. 2 طرح کے لوگ بتاتا ہے, غم میں پاگل ہو گئے اور غم میں صبر کیا, انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, ورنہ اسی غم میں صبر کی توفیق دے دیتا ہے. تو وہ بزرگ ہر دفعہ حج کر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے قبول نہیں, قبول نہیں, قبول نہیں. لوگوں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے علاوہ ہم تو بندے ہیں یار, ہم تو کرتے رہیں گے. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا, تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ یہ والا بھی قبول ہے اور اس سے پہلے جتنے کیے وہ بھی قبول ہے. تو اللہ یہ لفظ سننا چاہ رہے تھے. تبھی جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا نا, کہتے ہیں نماز میں ایکچولی مزہ ہی نہیں آ رہا, پنکھے ہی گن رہے ہوتے ہیں, ٹینشن اتنی, ایسی نماز کا کیا کرنا. وہ بھائی دفع کرو یار. اللہ نے کہا وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لو بس, ٹھیک ہے نا. ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, تو ہم تو جھکے رہیں گے اللہ کے سامنے, اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو کبھی اللہ حاجت پوری کر دے گا. خدا کی قسم, جس کو دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا, تو وہ ایتھیسٹ جو دعا قبول نہ ہونے سے خدا کا انکار کر رہا ہے, اگر اسے دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو دعا سے زیادہ لذیذ عبادت پھر کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس میں پتا ہے کہ یار اللہ کو مانگنے والے کو دیتا ہے, اللہ دے گا کیسے ہی اس کی مرضی, تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی قبول نہیں ہو رہی, تو اور زیادہ مزہ آتا ہے مانگنے میں. قبول ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا. نہیں ہو رہی, پھر جو مانگتا ہے تو اس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. اس لیے حضرت عمر کا قول یاد رکھو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب دعائیں مانگتا ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. کیونکہ اللہ کے سے مانگ رہے ہو نا, اگر اس کا مطلب اللہ کے وجود پر بھی ایمان ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ حاجتیں وہی پوری کرتا ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, تو یہ بڑی کوالٹی ہے بھائی. باقی کچھ ملے نہ ملے, اس کا مطلب آپ کامیاب ہو, چاہے ناکامی کے نقشے نظر آ رہے ہو. کیونکہ انجام تو اصل تو اینڈ کا اعتبار ہے کہ انجام کیسا ہوتا ہے آپ کا. آپ ساری زندگی خوشیوں میں رہے اور آخر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, کیا فائدہ ایسی خوشیوں کا؟ ساری زندگی جیل میں, آخر میں رہائی ہے, تو اینڈ کے لحاظ سے آپ کیا ہیں؟ کامیاب ہے. تو بے شک یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی غموں میں گزری, اینڈ کیا ہوا؟ انجام اچھا ہوا. اور ساری زندگی خوشیوں میں گزرے, انجام پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے خودکشی کر کے مر گئے, تو کیا فائدہ بھائی ایسے؟ تو یہ جتنے فنکار اداکار جو خدا کے منکر ہوتے ہیں, اور جتنے لبرل سیکولر لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں, ان کا انجام دیکھا کرو, ان کی حال نہ دیکھا کرو. اور جتنے علماء صلحاء ہیں ان کا انجام دیکھا کرو, ان کا ماضی نہ دیکھو, ماضی بڑا ٹف گزرا ہوتا ہے. تو ایک تو ایتھیزم اس طرح سے ہوتا ہے نا, اور دوسرے ہوتا ہے جن کو دلائل کچھ کھوپڑی ان کی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ہر چیز اب ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ان لوگوں کے لیے میں مختصر دلیل دے رہا ہوں, بس پھر بیان ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں یار جب دنیا میں ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے پھر؟ اب تو سائنس نے ہر چیز کی لاجک پیش کر دی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ زمین میں پہلے لوگ کہتے تھے یار گٹلی زمین میں جاتی ہے, یوں ہوتا ہے, فرشتے آ کے کچھ یوں کر رہے ہوں گے, کچھ دیو ہے, کچھ بھگوان ٹائپ کی چیزیں. اب تو سائنس نے بتا دیا بھائی یہ پروسیس ہوتا ہے, صحیح ہے نا. وہ زائگوٹ بنتا ہے, پھر یوں ایک تنا بنتا ہے, پھر یہ پھول ہوتے ہیں, ایکچولی پھر تتلیاں بیٹھتی ہیں نرمان, ایکچولی یہ ہو رہا ہے. بھگوان کہاں ہے اس میں؟ کوئی دیو کچھ بھی نہیں. تو لاجک سے ہر چیز ہو رہی ہے. اس کی دلیل سمجھو 2 اور 2 4 کی طرح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان کر دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ان کے پروفیسر تھے ملحد, ایتھیسٹ تھے. تو مجھے آ کے انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں یار خدا کہاں ہے؟ یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا خدا بنایا ہوا ہے. ہم تو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ خدا کو تو جب مانے پاؤں ایکسیلریٹر پہ رکھا ہوا ہے لیکن گاڑی رک رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی غیبی طاقت روک رہی ہے. اس پاؤں بریک پہ رکھا ہے ہم نے, لیکن خدا گاڑی کو کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے. تو یا تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے, تو لاجک ہی سب کچھ ہے, سائنس ہی سب کچھ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ وہ اشکال ہے جس کی بیس پہ ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے ہیں, اسلام چھوڑ, ہزاروں تو نہیں سینکڑوں تو چھوڑ ہی چکے ہیں. اور جتنے بھی ملحد لوگ ہیں, چاہے عیسائیوں میں, اسلام میں تو بہت کم ارتداد ہے نا, عیسائیت یہودیت میں بہت زیادہ ہے. کہ یار جب ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ خدا کو ماننے کی یہ کائنات جو سائنسی اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے,
تو اس کا جواب خوب سمجھو. میں نے ان کو فوراً جواب, وہ بڑے پریشان تھے نا اس سوال سے. ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا یار ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو چلتی ہے, کیونکہ چلانا ہے اس کا کام, روکو تو کیا ہوتی ہے. خدا کو جب ماریں گے جب الٹا پلٹا ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ہونا کچھ چاہیے ہو کچھ اور رہا ہو. میں نے اس سے کہا اس پروفیسر صاحب سے بولو سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کام ہے. میں نے کہا کلاس میں نہیں بلکہ اس کو چھاؤں میں لے کے جاؤ. میں ایسی ہی بات کرتا ہوں, سر کائنڈلی آپ ذرا چھاؤں میں آ جائیں. اور یہ بھی قرآن سے ہی نکالا ہے, قل انما اعیدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ تم لوگ ایک ایک دو دو اکٹھے ہو کے غور کرو میری بات پہ. بعض دفعہ مجمع میں غور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ایسا کرو ذرا چھاؤں میں آ جائیں. سر کائنڈلی آپ سے مجھے کوشچن ہے. تو کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اپنے ٹیچر سے چھاؤں میں لے جا کے نا ٹھنڈا کرنا, ایک دم افراتفری میں نہیں. بعض دلائل آپ پھینک دو گے نا جلد بازی میں تو ایسے جیسے پھینک دیا آپ نے, سامنے والا سیریس نہیں لیتا. میں نے کہا تمیز سے سائڈ پہ لے جا کے سر سے ایک بات کریں. سر آپ یہ بتائیں کہ گاڑی میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو رہی, لاجک ہے, یہ لاجک کی بات ہے نا. جب تک گاڑی رکی ہوئی ہے تو چلے گی جب تک چلانے کے لیے کوئی قوت استعمال نہ ہو, ہے. جب رکنا ایک کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن چینج ہوتی ہے, گاڑی رکنا ایک کنڈیشن ہے نا, دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ چلنا, حرکت میں آنا, گاڑی کا موو ہونا. تو گاڑی میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی جب تک کوئی موور نہ ہو, اور گاڑی چل رہی ہو ایک کنڈیشن ہے, رکے گی نہیں جب تک کوئی اسٹاپر نہ ہو. کیا خیال ہے؟ تو چینجنگ کے بغیر جس چیز میں چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹنگ ہو سکتی ہے آٹومیٹیکلی خود بخود. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ لوگ چھاؤں میں آؤ یار سارے, ایسے مجمع میں سمجھو. سوچ رہا ہوں آپ کو بھی چھاؤں میں ایک ایک کر کے لے کے جاؤں پھر سمجھاؤ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی پاگل دنیا میں ایسا, اس کے لیے بہت افلاطونی کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے وجود کے لیے کوئی بہت بڑا سائنسدان بننا ضروری نہیں ہے. 2 اور 2 4 کی طرح کچھ کامن اصول ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی سائنسدان یہ کہے کہ جب تک چینجر نہیں ہوگا گاڑی میں چینجنگ نہیں ہوگی. کوئی کہ اچھا سر یہ گاڑی بنائی کس سائنسدان نے؟ کہ بن خود بخود گئی تھی. آپ بولو ارے یہ کیا بات کر رہا ہے یار تو, کریٹنگ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ خود بن گئی. اب دھکا خود نہیں, اب جب تو بن بھی خود گئی ہے تو چل بھی خود لے. وہ عمر شریف کا لطیفہ اکثر مجھے یاد آتا ہے. کسی نے کلپ, ہم نے بچپن میں یہ دیکھا تھا تو اب کسی نے کلپ بھیجا تھا نا, تو وہ بچپن میں نا وہ عمر شریف کے شو دیکھتے تھے, پھر بعد میں ہم نے تو ٹی وی سے توبہ ہی کر لی تھی. اس کو پھر بے حیائی پھیلنا بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بچے نہ دیکھا کریں پروگرام, بچپن کی باتیں. تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس کے جو کوئی تھا جاننے والا نا, اس کو خود بھولنے کی بیماری ہوتی ہے عمر شریف کو. عمر شریف کو کس کی بیماری ہوتی ہے؟ بھولنے کی. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی, تو وہ کسی کے گھر گھس جاتا تھا ایسے مذاق میں. جب پٹنے لگتا تو بولتا بھائی ہم تو بھولے سے چلے گئے تھے تمہارے گھر. تو ایسے کسی نے بتایا کہ کسی کے گھر میں نا شلوار رہ گئی اس کی, ایسی مذاق ہے حقیقت میں نہیں سمجھ لیں آپ. تو وہ ایک شخص شلوار لے کر آ رہا ہے, اس سے عمر شریف سے کہہ رہا ہے یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یعنی پیغام دے رہی ہے نا کہ تو میرے گھر میں آیا اور کپڑے چھوڑ کے چلا گیا, اس کا مطلب یہ کوئی غلط میسج دے رہی. بتا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بتا رہا ہے بھائی میں نہیں ہوں, یہ غلطی سے پتہ نہیں کس کا پاجامہ ہے, مجھے کیا پتا, میں تو بھولنے کی بیماری. کہہ رہے نہیں یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہے جب سب کچھ پاجامے سے ہی پوچھ لینا پھر کیا کہہ رہا ہے. جب یہ بتا سکتا ہے تو پھر یہ کس سے پوچھ لے, پاجامے سے ہی پوچھ لے, وہ تجھے بتا دے گا کیا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی گاڑی جو ہے, اس گاڑی سے آپ خود پوچھ لو کہ کمبخت تو چل نہیں سکتی ہے خود بخود. اگر تو آٹومیٹیکلی خود بنی ہے تو پھر چل بھی خود لینا. تو چلانے کے لیے کیوں تجھے ایک بندہ چاہیے جو انجن اسٹارٹ کر کے ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھے؟ یہ عجیب بات ہے. بنی خود بخود ہے, چلانے کے لیے بندے آئیں گے تو چل بھی خود لے. تو چلانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی گاڑی اگر آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی, کسی سائنسدان نے بنائی ہے, تو سائنسدان تو اور زیادہ عجیب چیز ہے یار جس نے اس گاڑی کو بنا دیا. کریٹر زیادہ عجیب ہوتا ہے جو موجود ہے, یا جو بنی ہوئی چیز زیادہ عجیب ہوتی ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ, یہ موبائل جس سائنسدان نے بنایا, آپ کو جب یہ سائنسدان آ جائے نا جس نے یہ بنایا, وہ تو بہت سارے سائنسدانوں نے مل کے بنایا, فرض کرو کسی ایک نے بنایا, تو آپ اس موبائل کی زیادہ ویلیو دو گے, سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے؟ سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے. یار یہ بنا سکتے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لے یار. یہ تو گاڑی سے زیادہ ویلیو تو اس سائنسدان کی ہے جس نے گاڑی کو ایجاد کیا. تو وہ تو اور زیادہ پیچیدہ چیز ہے بھائی. کمال کی بات ہے, وہ سائنسدان ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی اگ کے کھڑا ہو گیا وہ, اور جو وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ اس کریٹر کے بغیر, موجد کے بغیر بن نہیں سکتی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کائنات میں, ہم تو سائنس کے اصول کو مانتے ہیں, ان لاجیکل کام کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ان لاجیکل یہ نہیں ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے, ان لاجیکل یہ کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے.
نہیں یہی بات میرا خیال ہے. یہ کہنا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی, یہ illogical بات ہے, کیونکہ کائنات میں illogical کام نہیں ہوتا. تو یہ illogical کیسے ہو گیا کہ جو کائنات حرکت نہیں کر سکتی تو وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ نیوٹن نے کہا تھا نا, جو چیز حرکت میں ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک کوئی اس کو روکے گا نہیں, جو رکی بھی ہمیشہ رکی رہے گی جب تک کوئی چلائے گا نہیں. نیوٹن اگر ہوتا تو میں چھاؤں میں لے جاتا اس کو. میں کہتا سر ایک چیز آپ کہنا بھول گئے ہیں کہ یہ کائنات اگر نہیں ہے تو جب تک کوئی ہو, جو چینجر کے بغیر نیوٹن کے قانون کا لا کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. میں کہتا سر ایک جملہ اپنے لا میں اور بڑھا دیں کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے تو کائنڈلی ایک اور سائنس کا لا آپ بڑھا دیں, تاکہ یہ ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے, آپ کو بہت مانتے ہیں, وہ ایک جملہ بڑھا دیں کہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو نیوٹن نے نہیں بڑھایا کیونکہ مذہب نیوٹن کا ٹاپک نہیں تھا, لیکن قرآن نے بڑھایا ہے بار بار کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کا عمل کیسے ہو گیا. صاف پتہ چلتا ہے, اسی لا سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نیوٹن کا یہ آدھا لا پڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ آگے پڑھا دیں گے نا تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا. کیونکہ جب کریٹر کے بغیر کریٹنگ نہیں ہو سکتی تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ساری دنیا کے لیے. وہ یہ کہ پھر کریٹر ہے کون. یہاں سے انسان نظریں چرانا چاہتا ہے کہ کریٹر کو بیچ میں لے کر آئے تو پھر خدا کو ماننا پڑے گا, خدا کو مانا تو رسولوں کو ماننا پڑے گا, آسمانی کتابوں کو ماننا پڑے گا, پھر مذہبوں کو ماننا پڑے گا, پھر کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا. پھر جب صحیح مذہب تک پہنچیں گے تو پھر مذہب نے کیا کہا ہے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے, زنا حلال ہے لیگل ہے اللیگل ہے, شراب لیگل ہے اللیگل ہے, یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی. بالآخر آپ آ کے پھنستے چلے جاؤ گے بہت ساری پابندیوں میں. تو بہت ساری پابندیوں سے آزاد کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ نیوٹن کے آدھے لا کو لیا جائے, آدھا لا جو نیوٹن کے لا سے مزید اخذ, نیوٹن نے تو نہیں کہا لیکن اخذ کیا جا سکتا تھا, اس پہ بحث ہی نہ کی جائے, اس کو کہا یہ illogical ہے. دوبارہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا, ابھی اتنا ہی کافی ہے. اس لیے اللہ کا وجود دو اور دو, اور یہ جو بکواس کرتے ہیں نا فضول قسم کی کہ خدا کو پھر کس نے پیدا کیا, او بھائی یہ illogical اس کائنات کے بارے میں ہے کہ خود بخود بن جائے. خدا کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, وہ اس کائنات کا حصہ تھوڑی ہو, تو کائنات سے الگ ہے, اس کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں. کمال کی بات ہے اس خدا کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کہہ رہے ہیں عقل میں نہیں آ رہا, اور اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہے جو عقل میں آ رہی ہے. وہ تو اور زیادہ بے عقلی کی بات ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جو نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو اس لیے سائنس کے چکر میں نا اپنے جہنم نہ خریدو میرے بھائی, سائنس کو خدا نہ بنا لو. جتنی ہے سائنس اتنی رہنے دو اس کو, ٹھیک ہے نا, اتنے سائنس میں ہے تو جتنی ہے اتنی رہنے دو. تو یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے یہ خود بخود دماغیں اور سورج چاند ستارے اور انسان اور یہ وسیم بھائی کلیم بھائی. میں وسیم کی مثال سے دیتا ہوں کہ انسان کا لفظ بھی مبہم ہے, کہتے ہیں انسان بن گیا. اب وسیم کو دیکھو الگ سے لے جا کے, یار یہ کیسے بن گیا یار, یہ پھر آئے گا نہیں بھائی. نہ غفار بن سکتا ہے, نہ سبکتگین بن سکتا ہے, نہ وحیدہ بن سکتی ہے, نہ نسرین بن سکتی ہے خود بخود. یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے, تو اپنے ایمان کو مت بگاڑو, یہ اہم بات تھی. اور ایک اور بات بیان میں رہ گئی تھی, ہاں, تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑا ہے 3 ہفتے سے مسلسل یہی, اور اس ٹاپک کو کہ تمہیں آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے, موت کے بعد زندگی ہے. تو اب میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یار نظریاتی اصلاح تو میں کرتا رہتا ہوں, عملی اصلاح کی طرف بھی اب آنا چاہیے. بھائی نظریہ تو بن گیا, اللہ بھی ہے تو کیا کریں, تو ہیں تو ویسے کے ویسے ہی. جب اللہ کو مانتے تھے تو بھی ویسے ہی تھے. مسلمان جب اللہ کو نہیں مانتا تو جیسا ہوتا ہے, ماننے کے بعد بھی بولو. صبح بھی پہلے بھی 2 پراٹھے کھا رہا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, 2 پراٹھے کھائے گا. پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, گٹکا کھائے گا. جب اللہ پہ ایمان نہیں تھا تو بھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا. ہو سکتا ہے میں بھی, ہو سکتا ہے اللہ نکلا قیامت کے دن, جو ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ لو. جب اللہ پہ ایمان لے آیا دلائل کی دنیا میں تو بھی کیا کر رہا ہے, جمعہ ہی پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات کی اصلاح کریں. انسان کو تربیت کے لیے پریکٹیکلی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے صحابہ سے روزے رکھوائے ہیں, ہمارے نبی نے صحابہ سے خواہشات کی قربانی دلوائی ہے, میدان جنگوں میں لا کے لڑوایا ہے صحابہ کو. تو انسان کی اصلاح صرف بیانات سننے سے نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نا پریکٹیکلی کچھ کرنا شروع کر دیں. اور اس میں جمعے میں جو بیان چلا رہا ہوں نا, پہلے اپنی خوراکوں کو ٹھیک کریں. یہ خوراکیں جس قسم کی چل رہی ہیں اس سے سستی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جس آدمی کو اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا, خواہشات پہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے لائف اسٹائل کو بھی چینج کرو میرے بھائی. آڑے ترچے ہو تو سیدھے ہو جاؤ, ٹیڑھ میڑھے چل رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ خواہشات کی قربانی دینا سیکھو. تو خواہشات کی قربانیوں کے بہت سارے پیکج ہیں اسلام کے پاس, لیکن اسلام نے خواہشات کی قربانی کے لیے جس پیکج کو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے وہ روزہ ہے.
میں نے وہ بیان کیا تھا 10 روزے رکھے اور میں نے کہا میں نے بھی رکھ لیا الحمدللہ. تو لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے یار 2 روزوں کے بعد حالت خراب ہو گئی, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ نا, پتہ نہیں کس مصیبت میں ڈال دی, اس طرح کے نا آڑے ترچے سے آ رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیے ہوں گے پھر. تو دیکھو جب بھی کوئی کام شروع میں کیا جاتا ہے نا تو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے, عادت ڈالنی پڑتی ہے, 2-4 دن کی تکلیف ہے, پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے. لیکن کچھ خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی. پیڑے کھا کے دین اور مذہب پہ نہیں چلا جاتا. لڈو بھی کھاتے رہو, گٹکے بھی کھاتے رہو, سگریٹ بھی پیتے رہو, شراب بھی پیتے رہو, لڑکیوں کو تاڑتے بھی رہو, فحش فلمیں بھی دیکھتے رہو, بے میرا خدا پر ایمان ہے, میں ڈورمین پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں کس کو مانتا ہوں. مفتی صاحب نے انڈوں والی مثال بڑی زبردست دی تھی. تو پھر تو کس نظریے کی اصلاح ہی ہوتی رہے گی, عمل تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسلام کو تو عملی لوگ چاہیے, عملی لوگ قربانی کے بغیر نہیں. اور ایک آخری بات, کچھ خواہشات ایسی قربان کرنی پڑتی ہیں کہ وہ ایک کنٹینیو ایک لمبے ٹائم تک قربان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. کچھ خواہشات ایسی ہیں وہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں روزہ رکھو, آپ کہو گے ٹھیک ہے جی روزہ رکھ لیں گے, ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے. لیکن میں کہوں کہ آپ افطاری بھی نہ کرو, سحری بھی نہ کرو, رکھو, تو آپ بولو گے 2-3 دن کے بعد آپ بولو گے بس کرو, مر رہے ہیں بھائی, برداشت سے باہر ہو رہے ہیں. میں کہوں گلوکوز کی بوتل چڑھا دو جا کے, مرنے سے آپ نے چڑھا لی, تھوڑا سا انرجی آ گئی, چل رہے ہیں, پھر کھانے کا دل چاہ رہا ہے, گلوکوز 4-6-8 دن کے بعد آپ کا تقویٰ ٹوٹے گا. آپ بولو گے ایسی کی تیسی, یار میں یہ مذہب کو مانتا ہی, باغی ہو جاؤ گے مذہب کے. اسی طرح یاد رکھو جیسے پیٹ کی خواہش روٹی ہے نا, ایسے ہی مرد کی خواہش عورت ہے, عورت کی خواہش مرد ہے. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ کوئی ڈاکٹروں نے نہیں ہم کو سکھایا. تو باڈی کی جو یہ ریکوائرمنٹ ہے اگر یہ حلال طریقے سے پوری نہ ہو تو ایک حد تک آپ بد نظری سے, فحش فلموں سے, ہینڈ پریکٹس سے, زنا سے, ایک حد ہوگی. اس کے بعد جو آپ کا تقویٰ ٹوٹے گا نا تو آپ محلے کے وہ بدماش بن کے دکھاؤ گے جو اس کائنات میں کبھی پیدا. میں نے ایسے لوگ دیکھے پرہیزگاری میں نکاح نہیں کیا اور بہت نیک پرہیزگار, کبھی دیکھا بھی نہیں, اور اندر کو خواہش جمع ہو رہی ہے. جب ان کا تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو ایسے بدماش بنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اس لیے اسلام نے جہاں بے حیائی کو حرام قرار دیا اتنی ہی اسپیڈ سے حلال پر زور بھی لگایا ہے, حلال کو فوکس بھی کیا ہے. بھائی یہ صرف یک طرفہ کاروائی نہیں ہے کہ بچنا ہے, کیونکہ یہ تو نیچرل ہے نا. تبھی آپ دیکھو نا اسلام نے روزے کا حکم دیا رکھو, لیکن افطاری میں جلدی کا بھی تو حکم دیا نا. اللہ کو پتا تھا جلدی افطار نہیں کریں گے, میں کہوں گا مستحب یہ کہ 3 گھنٹے بعد روزہ کھولا جائے. تو کتنے لوگ مستحبات پر عمل کرتے, ہو سکتا ہے 3 گھنٹے بعد روزہ کھول کے آپ کہتے بس اللہ آخری روزہ تھا, آج کے بعد مجھ سے روزے کا کبھی بھی نہیں کہنا. پھر رمضان کا روزہ رمضان کے روزے میں 30 روزے کے بعد عید کا دن بھی رکھ دیا کہ بس بھائی بہت ٹینشن ہو گئی, اب عید کا دن ہے, اب خوشی مناؤ. تھوڑا سا وہ ٹینشن کیا ہوگی اب تمہاری, دین فطرت ہے نا, ہماری باڈی اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کا بھی خیال کرتا ہے نا اسلام. تو اسی طرح یاد رکھو ہمارے ہاں خانقاہوں میں بزرگان دین کیا بد نظری کے خلاف تقریریں بہت ہو رہی, ہونی چاہیے. تبلیغ میں جاؤ تو سکھایا جاتا ہے یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, انٹی کو نہ دیکھو, فلانی کو نہ دیکھو, اور ایسی ایسی روایتیں بھی سنائی جاتی ہیں. جس نے کسی انٹی کو دیکھا پتہ نہیں سر میں کیل ٹھوک دی, جیسے کچھ اس طرح کی بھی کچھ روایت ہے نا, تو ویسے سربت ٹر جاتے ہیں. لیکن پراٹھے تو کھا رہے ہیں. جو ہارمونز کی سیٹنگ ہے وہ تو آؤٹ ہو رہی ہے نا. ہارمونز کسی کے چچا کا نام نہیں ہے. جو آپ کے جو ہارمونز ہیں چاہے عورت ہو یا مرد ہو وہ تو پیک پر پہنچے ہوئے ہیں, وہ تو تبلیغ میں نکل کے یا خانقاہ میں جا کے اور اچھے ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جب انسان دین پہ چلتا ہے تو صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ صحت اچھی, تو جتنی اچھی ہوگی اتنے ہارمونز اور بڑھیں گے. اعتکاف میں لڑکے بیٹھتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم آئے تھے بے حیائی چھوڑنے کے لیے, یہاں تو ہمیں اور زیادہ خواہش پیدا ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں بھائی مسجد کے ماحول میں تو یہ صحت اچھی ہوتی ہے, انسان کی روحانی قوت ملتی ہے تو اور صحت اچھی ہوگی. تبلیغ میں نکل کے اور صحت اچھی ہوگی, جتنا دین پہ آؤ گے اور صحت اچھی ہوگی. تو یہ جذبات کم نہیں ہوں گے, بلکہ یہ دنیا دار لوگ ہیں, ان میں جذبات نہیں ہوتے. ہارمون وارمونز ان کے, یہ تو میڈیسن کھا کھا کے تو ان کے تھوڑے بہت 2-4 ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جس سے یہ فوراً فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ بھی نہ غائب ہو جائے. اصل تو صحت ہوتی دیندار لوگوں میں, روزہ رکھنے والوں میں, نماز پڑھنے والوں میں, تہجد گزاروں میں ہوتی ہے. تو اب ان کا ہمارے یہاں حل یہ بتایا جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت اور فحش فلمیں چھوڑ دو, 100% چھوڑو, لیکن فوراً اس کا آلٹرنیٹ تلاش کرو. آپ صبح سحری کے وقت جب روزہ رکھتے ہو نا, دوپہر سے ہی افطاری کی تیاری شروع کر دیتے ہو کہ بھائی مغرب کے بعد روزہ ختم ہوگا تو پہلے سے پتا ہو کیا پکانا ہے. ایسا تھوڑی افطاری کا ٹائم آ گیا آپ سوچ رہے ہیں ابے کچھ انتظام تو ہے ہی نہیں. تو فحش فلمیں بھی چھوڑو بھائی, اور یہ سارے الٹے کام چھوڑو, لیکن فوراً پہلے نکاح کا انتظام کرو. اور اس میں جو رکاوٹیں آئی ہیں لات مار کے اڑا دو ان رکاوٹوں کو, ایسی کی تیسی. یہ لفظ سیکھ لو, ایسی کی تیسی بہت زبردست لفظ ہے, کوئی کسی کا باپ نہیں روک سکتا یار. تو کرو نکاح, کوئی کسی کا باپ میں طاقت ہی نہیں ہمیں روک کے دکھائے.
तो ये इसमें आपको जब तक कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा तो गंदगियों में घुसे रहोगे और इतना अंदर घुस जाओगे कि निकाह के बाद फिर ये गंदगियां नहीं छूटती। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिना के आदी हो गए, शादी के बाद कहते हैं जिना नहीं छूटता हमसे, उनकी फैमिली लाइफ बहुत खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो उस पीक पे पहुंचने से पहले कर लो ना। तो मैं ये कह रहा हूं नजरियात की इस्लाह के साथ साथ थोड़ा अमली इस्लाह भी करना शुरू कर दें। नमाज छूटती है, जुर्माना लगाएं अपने ऊपर, अपने आप को ऐसे ढीला ना छोड़ें कि भाई चलो कल से मैं फजर पढ़ूंगा। कल तो आएगी नहीं कभी। आप अभी लिखो भाई कल अगर फजर का नाफा हुआ तो नाश्ता खत्म। कुछ तो सजा दो ना। 3 दिन हो सकता है नाश्ता भी ना करो, फजर भी ना पड़े, शैतान कहेगा तेरा नाश्ता तो हो नहीं रहा, फजर भी गई नाश्ता भी गया, तो चल नाश्ता शुरू कर दे। ना 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 भाई, इस सजा पे कायम रहूंगा। नाश्ता उसी दिन होगा जिस दिन फजर पढ़ूंगा। फजर गई तो नाश्ता दोपहर 1 बजे से पहले कुछ खाना ही नहीं है। कुछ तो सजा दो, कुछ तो थोड़ा सा थप्पड़ मारो अपने आप को। 3 दिन 4 दिन के बाद हो सकता है फजर की नमाज की तौफीक मिल जाए। तो कुछ तो आगे बढ़ो भाई, कुछ अब हिलो जुलो, ठीक है ना। बहुत हो गए बयानात, 20 साल से मेरा ख्याल है यही काम कर रहा हूं, लेकिन अमली तौर पर ना कुछ ज्यादा नजर नहीं आता इतना असर लोगों पे। नजरियाती इस्लाह तो बहुत हो रही है, अमली इस्लाह ना खवातीन में ना मर्दों में नजर आ रही है। शादियों में बयान सुन के खुश होके चले जाते, करते फिर भी नहीं है। तो अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ो। कोई गुनाह आपके अंदर है तो अपने ऊपर क्या रखो, सजा, पनिशमेंट होनी चाहिए। एकदम से बुराइयां नहीं छूटती हैं, स्टेप बाय स्टेप छूटती हैं। एकदम से कोई करोड़पति नहीं बन जाता, और जो एकदम से करोड़पति बनते हैं ना उनका दिमाग वैसे भी आउट हो जाता है। हमारे दोस्त ने मस्कत में बड़ा अच्छा शेर सुनाया, किसी इंडियन शायरा का शेर है कि जो खानदानी रईस होते हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना। हो सकता है शेर में आगे पीछे कर दूं। जो खानदानी रईस होते हैं रखते हैं मिजाज नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। एकदम से करोड़पति बनता है ना, उसको ऊपर से मीटर स्टार्ट हो जाता है, फिर वो गरीबों को गालियां देना शुरू कर दी। इसकी अलामत होती है नया नया पैसा आया है। खानदानी रईस नहीं, जो खानदानी होते हैं वो गरीबों को की तौहीन नहीं करते। तो एकदम से ना पैसा आता है लोगों के पास। बहुत ही कुछ लोग होते हैं जिनके पास अचानक आए तो खोपड़ी आउट होती है, तो एकदम से यू टर्न लेके इंसान नेक भी नहीं बन जाता। कोशिश तो यू टर्न लेने की करे, लेकिन झटके लगेंगे उसमें। ऐसा ना हो कि आप क्या मैं एकदम से नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा ही बनूंगा, फिर तो बनोगे ही नहीं। नीयत तो ये करो एकदम से बनना है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा होगा नहीं। झटके आते रहेंगे, गिर के उठते रहो, संभलते रहो। गुनाह हो गया तौबा करो। लोग कहते हैं हम 20वीं दफा गुनाह करके 20वीं दफा तौबा की, छूट ही नहीं रहा। कहते चलो यार 20 दफा गुनाह के बाद 20 दफा तौबा का सवाब भी तो फ्री फोकट में मिल रहा है ना। पहले तो गुनाह करके तौबा ही नहीं कर रहे थे, खाली गुनाह ही गुनाह थे, अब तौबा का सवाब भी तो आ रहा है ना। तो तौबा करते रहो, छूट जाएंगे गुनाह चिपकते नहीं है इंसान के साथ। जब सही सिमत में जाने की कोशिश करता है सेट हो जाता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हल्का लो इसको, बहुत ज्यादा हल्का इस सेंस में कि मुश्किल नहीं है, लेकिन जुर्माना लगाओ अपने ऊपर, कोई सजा दो अपने आप को। जब गुनाह होगा थोड़ी सी सजा अपने आप को चपत लगानी पड़ेगी, और फिर बेशक हो जाए फिर दोबारा चपत लगा दो, फिर हो जाए फिर। जब मैं गारंटी से कहता हूं जो अपने आप को सजा देगा ना उससे गुनाह छूटेंगे। ये हो नहीं सकता कि हाँ ये अगर उसने सजा देना ही छोड़ दी मायूस होके कि यार गुनाह तो छूट नहीं रहा। एक आदमी को आदत थी बुरे काम की, मैंने उससे कहा जब ये बुरा काम हो 10 रकत नफिल पढ़ो खाना खाने से पहले, क्योंकि ऐसा ना पूरी जिंदगी में जब चाहो 10 रकत नफिल पढ़ लो, ऐसा नहीं हो। मैंने बोला कि इशा का खाना उस वक्त तक नहीं खाओगे जब तक 10 रकत नफिल ना पढ़ लो, और दोबारा गुनाह होने से पहले ना पढ़ लो। तो वो गुनाह करता, 10 रकत नफिल पढ़ता, फिर गुनाह करता, फिर 10 रकत नफिल पढ़ता, फिर गुनाह करता। मुझे कह रहा है यार ये तो हो। मैंने कहा देखो कमी आएगी, ऐसा नहीं होगा जितनी दफा पहले करते थे उतनी दफा हो रहा है, उसमें कुछ कमी आई। कह रहे हाँ पहले अगर ये 6 दफा गुनाह हो रहा तो अब 4 दफा हो गया है। मैंने कोई बात नहीं, कंटिन्यू उसी को चलाओ। 4 से 3 पे आओगे, 3 से 2 पे आओगे, 2 से 1 पे आओगे, फिर हो सकता है महीने में एक दफा हो। शैतान कहेगा यार छूटा तो अब भी नहीं ना, महीने में एक दफा तो हो ही रहा है ना। तो शैतान को बोलो कि भाई जब इतनी दफा हो रहा था अब महीने में एक बार पे आ गया हूं, इसका मतलब कमी आ रही है, इंशाल्लाह 2 महीने में एक बार पे आएगा। और जब एक दफा सिम सही हो जाए ना, ट्रैक सही हो जाए, तो मंजिल तक अल्लाह पहुंचा ही देता है। और वैसे भी भाई हजरत मुफ्ती तकी साहब का बड़ा प्यारा शेर है कि वो बड़ा जबरदस्त शेर है ना कि यहां तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना, कदम हो राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी। बड़ा प्यारा शेर है हजरत का। राह उल्फत में यानी मोहब्बत की राह में जब आपने कदम चला लिए ना तो फिर हमें मंजिल नहीं चाहिए, हमें वो चलना ही अच्छा लगता है। कदम हो राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहां तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। मंजिल पे पहुंचने के जो रास्ता है ना उसी में थक हार के बैठ जाना, यही मंजिल है। तो जब आप अल्लाह की तरफ चल पड़े ना तो बेशक गुनाह नहीं भी छूटे, ट्रैक सीधा हो गया ना, तो बस ट्रैक सीधा होने का मतलब अल्लाह की रुख तो अल्लाह की तरफ हो गया ना भाई। तो बस अल्लाह इसी को कबूल कर लेगा, हमें तो अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह कहता है भाई तू गुनाहों के हाथों हथियार नहीं डाले, कोशिश में लगा रहा, तो अल्लाह हो सकता है इसी को कबूल कर ले कि चल भाई तूने कोशिश तो किया ना, चल जा जाना। हमारा मकसद तो अल्लाह की रजा है ना, तो हम इसी रास्ते में ही थक के चूर होके मर जाए
تو کوئی بات نہیں, ہم اللہ سے قبر میں کہہ سکتے ہیں اللہ اپنی کوشش میں لگا ہوا تھا, آخری سٹا میں نے ہفتے کے دن لگایا تھا, اتوار کو میری موت ہو گئی, میرا پلان یہ تھا کہ یہ ہفتے والا سٹا بھی میں نے چھوڑنا ہے, مہلت ہی نہیں دی, تو نے اٹھا لیا. تو ہو سکتا ہے اللہ کہے چل بھائی تو پہلے مہینے میں 6 سٹے لگاتا تھا, تو نے اس دن مہینے میں 1 سٹا لگایا اور تو مر گیا, تو ٹھیک ہے تو گناہ چھوڑ کے تو نہیں آیا, لیکن تیرا ٹریک صحیح تھا. ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو امید ہے بخش دے گا کہ چلو یار صحیح ٹریک پہ آ تو گئے نا. لیکن اگر آپ نے ہتھیار ڈال دی اور آپ نے کہا مجھ سے نہیں ہو رہا, تو اللہ کہے گا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. قرآن میں اللہ کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ جنت میں نہ جاؤ اور تمہیں زبردستی کھسیڑ کے لے جائے, ایسا نہیں ہوگا بھائی. جس نے گناہ پہ ہتھیار ڈال کے کمپرومائز کر لیا, اٹ مینس اس نے جہنم کو کمپرومائز کر لیا ہے. تو جب آپ جہنم سے نہیں ڈرتے ہو تو اللہ بچائے گا ان لوگوں کو جو جہنم سے ڈرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟